پہلے یہ لے لیتے ہیں یہ کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا کسی کی، تو بچی کو جو تھے وہ نانا نانی اپنے ساتھ لے گئے، اور اس تقریباً اب بچی 14 سال کی ہے۔ اس دوران والد نے نہ نفقہ دیا، نہ میل ملاقات رکھی۔ اب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ نانا نانی کے باپ ملے، تو کیا حکم ہے؟ بچی باپ سے بہت متنفر ہے اتنے عرصے نہ ملنے کی وجہ سے، تو کیا باپ اب لائے یا نہ لائے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ باپ نے بچی کو کیوں نہیں رکھا، کہ اگر بیوی کا انتقال ہوا تھا تو باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بچی کو اپنے پاس رکھتا، یعنی وہ نانا نانی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال باپ کو مسلسل میل ملاقات رکھنی تھی، وہ کیوں نہیں کیا؟ تو اگر کوتاہی باپ کی طرف سے تھی تو اتنا عرصہ جو چھوڑ کر رکھنا، نان نفقہ نہ دینا اور اپنی سگی اولاد کو بالکل نظر انداز کر دینا، اس میں باپ بہت گناہگار ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر باپ بالکل تیار تھا لیکن نانا نانی نے اس کو بالکل ملنے نہیں دیا، اور بہرحال نانی کا تو حق ہے کہ وہ پال سکتی تھی لیکن بالکل نہیں ملنے دیا، تو پھر نانا نانی قصوروار ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر بچی باپ سے متنفر ہے تو کیوں ہے؟ کیا صرف اس رویے کی وجہ سے کہ 14 سال تک باپ مجھ سے نہیں ملا، اس وجہ سے؟ یا بعض اوقات جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر داماد میں اور بیٹی میں کوئی ناچاقی ہو جاتی ہے اور سپریشن ہو جائے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے، تو جو ننیال والے ہوتے ہیں وہ بچوں کے ذہن میں باپ کی نفرت بھرتے ہیں، اور جھوٹ بھی بعض اوقات سچ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ لگا لگا کر، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے باپ سے متنفر رہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو جس نے دل میں نفرت ڈالی وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور اسی طرح بچی بھی گناہ گار ہوگی کہ اگر وہ بالغہ ہو چکی ہے تو باپ سے بغیر اس طرح کی وجہ کہ وہ سخت ناراض رہنا، تو بچوں کو اپنے ماں باپ سے ناراض رہنے کا بالکل بھی حق نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی بچی اگر مجھے سن رہی ہے تو خدا را اگر آپ کے دل میں بس فرض کر لیں کہ سچ ہو تب بھی، اور فرض کر لیں کہ جھوٹ بولا گیا ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں بہرحال باپ کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ بچی کو چاہیے کہ اپنے باپ کو اگر اس کی کوتاہی ہے تو معاف کرے، اور ویسی نفرت ڈالی تھی تو پھر تو بدرجہ اولیٰ ملنا چاہیے۔ اور اب کیا کریں؟ اگر نانا نانی راضی ہیں تو بالکل باپ کو اس کی کفالت کرنی چاہیے، اپنی بچی کو اپنی کسٹڈی میں لیں، اور جتنا بیچ میں خطائیں ہوئیں، یہ تو کفارہ پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بچی کو اچھا پیار دیں، محبت دیں، اس کے نان نفقے کا خیال رکھیں، اس کو اگر وہ پڑھ رہی ہے تو اچھی طرح پڑھائیں اور اس کی اچھی جگہ شادی کریں تاکہ بچی راضی ہو، خوش ہو، اور جو کوتاہیاں پیچھے ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو ان کا کفارہ بنا دے۔ تو ہر طرف سے جو اپنی کوتاہی محسوس کر رہا ہے، بچی بھی غور کرے، والد صاحب کو غور کرنا چاہیے، نانا نانی ننیال والوں کو غور کرنا چاہیے، جس کی کوتاہی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، ورنہ دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی، اصل ہے آخرت۔ میدان محشر کے اندر بچی بھی کھڑی ہوگی، والد بھی کھڑا ہوگا، یہ نانا نانی یا اس کے جو ماموں خالاؤں نے اگر نفرتیں ڈالی تھیں، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے وہاں حساب و کتاب لے گا۔ جس کے عمل میں کوتاہی ہوئی، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یاد رکھیں نیکیاں نام اعمال سے نکالی جائیں گی اور سامنے والے کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، لیکن اسی طرح حقوق العباد میں کوتاہیوں کی بنا پر اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، پھر اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے، ہم ان حقوق العباد کے مسائل پہ بالکل غور نہیں کرتے، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لی ہوئے ہیں، جی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں یوں نکل جائیں گی۔ آپ یقین کیجئے حدیث اگر آپ پڑھیں تو دل میں بہت خوف پیدا ہوتا ہے۔ حقوق العباد کے مسئلے میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک